اتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے تو وہی پرانی باتیں آپ بار بار کرتے ہیں، بار بار کر رہے ہیں۔ ابھی یہی آپس میں گفتگو جاری تھی، یہی باتیں ہو رہی تھی تو فوراً دروازے پہ یہوذا آنا اکٹھا کرا۔ فلما ان جاء البشیر، پس جب آ گیا البشیر، بشیر آ گیا۔ بشیر کسے کہتے ہیں؟ خوشخبری سنانے والا۔ جب خوشخبری سنانے والا آ گیا 40 سال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر خوشیوں نے پہلا قدم رکھا تھا۔ 40 سال کے بعد اس گھرانے پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ 40 سال گزر گئے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو کسی بندے نے مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ اس لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ جب خوشخبری سنانے والا آ گیا۔ یہ بھی تو اللہ کہہ سکتا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کا بھائی آ گیا تھا، لیکن یہ والا جملہ اللہ نے استعمال نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا جب خوشخبری دینے والا آیا، القاہ علی وجہہ، اس نے آتے ہی ڈال دیا وہ کرتا علی وجہہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈال دیا۔ جیسے ہی چہرے پہ کرتا ڈالا گیا، اللہ فرماتے ہیں فرتد بصیرا، پس لوٹ آئی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بصارت، فوراً دیکھنے لگے۔ آنکھیں اللہ کریم نے واپس کر دی ہیں۔ ایک ہی رکوع میں بالکل ساتھ ساتھ ہی 2 معجزوں کا ذکر، ایک معجزہ والد کا، ایک معجزہ بیٹے کا، یعنی ان دونوں کے معجزے آپس میں مل گئے۔ پہلے معجزوں نے مناسبت کھائی، یہ دلیل تھی اس بات کی کہ اب یہ دونوں بھی ملنے والے ہیں۔ کیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر سے کرتا چلتا ہے، اللہ کریم خوشبو سنگھا دیتا ہے، اور ادھر جب بیٹوں سے بات کر لیتے ہیں، پوتے پوتیوں سے بات کر لیتے ہیں، اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا آیا۔ جیسے ہی کرتا حضرت یعقوب کی آنکھوں پہ لگا، اللہ کریم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بصارت لوٹا دی۔ قال الم اقل لکم، یہ کیا ہوا ہے؟ میری آنکھیں اللہ کریم نے واپس کر دی ہیں، اور کرتے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ سینے سے لگایا، چوما کرتا اور آنکھوں سے لگایا۔ وہ جو بڑا بیٹا تھا یہوذا، اس نے کہا ابا جان، وہ جو عزیز مصر ہے، وہ جو مصر کا فرما روا ہے، جسے غلہ لے کے آتے ہیں، جس کے نام کا آپ نے خط لکھا تھا، بڑے دکھ کا اظہار کیا تھا آپ نے، رو رو کے آپ نے اس کے نام پہ خط روانہ کیا تھا، جس نے ہمارا غلہ واپس کر دیا تھا، پیسے لوٹا دیے تھے، اور جس نے بنیامین کو منگوایا اور روک لیا تھا، وہ کوئی پرایا نہیں ہے، تیرا اپنا خون یوسف علیہ السلام ہے، تجھے مبارک ہو۔ ہم تو گئے تھے کہ بنیامین مل جائے گا، لیکن اللہ کریم نے بنیامین سے پہلے بچھڑا ہوا یوسف علیہ السلام ملا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا میرا یوسف کیسا ہے؟ تو وہ بتانے لگے۔ کیا پوچھتے ہیں آپ یوسف علیہ السلام کا؟ کیا وہی حسن و جمال، وہی بچپن کی ادائیں، وہی اوصاف و کمالات ہیں؟ اور جناب آپ کیا پوچھتے ہیں؟ وہ کوئی عامی بندہ نہیں ہے، تیرا یوسف اس وقت مصر کا فرما روا ہے، تیرے یوسف کا حکم چلتا ہے، تیرے یوسف کا آرڈر چلتا ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کھڑے ہو گئے، انہوں نے فرمایا میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ میرا یوسف کیا کرتا ہے وہاں، میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ میرا یوسف بادشاہ ہے یا عامی بندہ ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ میرا یوسف ایمان پر ہے یا ایمان پر نہیں ہے۔ پہلی فکر لاحق ہوئی ملاقات جو، پہلی فکر
کہ ایمان پر ہے یا کس حالت میں ہے؟ تو انہوں نے بتایا جناب آپ پوچھتے ہیں ایمان پر ہے یا کس حالت پر ہے، ہم آپ کو بتائیں آپ دنگ رہ جائیں۔ تیرا یوسف جہاں مصر کا بادشاہ ہے وہاں تیرا یوسف وقت کا نبی بھی ہے، نبی بھی ہے، یعنی اللہ نے ان حالات سے بھی خبر نہیں ہونے دی، تحقیق کر رہے ہیں کہ کس حال میں ہے۔ پھر تو خوشی حضرت یعقوب علیہ السلام کی دیکھنے کے لائق تھی، دیکھنے کے قابل تھی۔ یہ بندہ سن سکتا ہے، یہ خوشی بندہ محسوس نہیں کر سکتا۔ یہ خوشی وہی محسوس کرے گا جس کو اس کے بچھڑے ہوئے مل جائیں 40 سال کے بعد۔ یہ خوشی وہی محسوس کرے گا جس بندے کو جنت الفردوس میں اپنے بچھڑے ہوئے ملے گے، اولاد بچھڑ گئی ہے اور وہ اولاد کو ملے گا جنت الفردوس میں، اس وقت اسے محسوس ہوگا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشی کا حال کیا ہوگا۔ فوراً ہی بیٹے اور پوتے پوتیوں کی طرف منہ کر کے فرمانے لگے قال الم قل لکم، کہا کیا میں نہیں کہتا تھا تمہیں انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ بے شک میں اللہ کی جانب سے وہ باتیں جانتا ہوں لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ کیا جانتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام؟ حضرت یعقوب جانتے تھے کہ اللہ کریم نے خود ہی فرما دیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کامل یقین تھا، کامل اعتماد تھا کہ میرا پروردگار میرا یوسف مجھے ضرور ملوائے گا۔ ساری دنیا سے محروم ہوا جا سکتا ہے لیکن اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوا جا سکتا۔ یہ تو مومن کا ایمان ہے۔ تو اب تو حضرت یعقوب کی خوشی کی جو حالت اور کیفیت ہے اس کا اظہار وہ ناقابل ذکر ہے، یعنی اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں، اس کے لیے یہ کیفیت نہیں ہے، اس کے لیے وہ تصور نہیں ہے ہمارے پاس۔ بس آپ خود ہی اس خوشی کو محسوس کر لیں کہ حضرت یعقوب کی کیفیت اس موقع پہ کیا ہوگی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ اس گھر میں 40 سال بعد عید آئی تھی، یوں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نئے سرے سے جوان ہو گئے، ایسے لگتا تھا کہ جوانی لوٹ آئی، ایسے لگتا تھا کہ وہ جوانی کی قوت اور حوصلہ لوٹ آیا ہے۔ اب تو جو پہلے یعقوب علیہ السلام جو لاٹھی پہ چلتا تھا اب حضرت یعقوب کو سہارے چھوڑنے پڑ گئے، وہی لاٹھی اب نئے سرے سے ایسے لگتا ہے اسے تو کچھ تھا ہی نہیں۔ اب وہ کھڑے ہیں جو بیٹے سامنے کہنے لگے قالوا یا ابانا، ہاتھ جوڑ کے اپنے ابا جان کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا ابانا، اے ہمارے ابا جان استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی معافی مانگ، اننا کننا خاطئین، بے شک ہم ہی تھے گناہ کرنے والے۔ 40 سال میں انہوں نے غلطی نہیں مانی، جب یوسف علیہ السلام مل گیا تب آ کے غلطی مانی۔ 40 سال انہیں بھی نہیں ماننا، انہیں بھی 40 سال کا بھی پتہ نہیں کہ دے گا بھیڑیا کھا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اب 40 سال کے بعد جب والد کی خوشی دیکھی، جب خوشی کا پیغام آیا، جب یوسف علیہ السلام مل گئے تو اس وقت کہنے لگے ہم ہی خطاوار تھے، یعنی تو بھی معاف کر دے اور اللہ کریم سے ہمارے لیے استغفار کر، معافی مانگ، ہم نے غلطی کی ہے، جرم ہم سے ہو گیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال سوف استغفر لكم ربی، فرمانے لگے ان قریب میں استغفار کروں گا تمہارے لیے، ربی اپنے پروردگار سے، انہو
हुवल गफूर रहीम, बेशक मेरा परवरदिगार हुवल गफूर, वही माफ करने वाला, और रहीम निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। करूंगा तुम्हारे लिए। अब हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु वो फरमाते हैं सौफा अस्तगफिरु लकुम, अन करीम मैं तुम्हारे लिए माफी मांगूंगा अपने परवरदिगार से, अन करीब माफी मांगूंगा। अभी क्यों नहीं मांगी? अभी वहीं खड़े खड़े मांगते ना, अल्लाह माफ करता। फरमाया अन करीब मांगूंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद फरमाते हैं इससे मुराद ये है कि जिस वक़्त मैं तहज्जुद पढ़ूंगा, तहज्जुद के वक़्त मैं तुम्हारे लिए माफी मांगूंगा। अन करीब मांगूंगा क्या मतलब? वक्त तहज्जुद होने दो, उसमें मैं तुम्हारे लिए माफी मांगूंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु तर्जुमानुल कुरान, मुफस्सिर कुरान, छोटी सी उम्र है, 14-15 साल का नौजवान है और बुजुर्ग सहाबा किराम इसके शागिर्द हैं। नबी अलैहिस्सलाम के चचा जाद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान का बेटा है हजरत अब्बास का। 14 साल उम्र है, 15 साल उम्र है और सहाबा किराम इस अब्बास से कुरान पढ़ते हैं। तफसीर खोल के सामने पढ़। ये कुरान ही है जो इज्जतों से माला माल करता है, ये कुरान ही है जो लोगों के दिलों में मोहब्बत और प्यार भर देता है। ये हाफिज साहब आपके सामने है, ये सारी मोहब्बतें, सारी अकीदतें, सारा एहतराम, सारा वकार, सारी शफकत और सारा रहम ये अल्लाह के कुरान की वजह से है। हजरत उमर जैसा बंदा हजरत इब्न अब्बास के सामने तो जानू के बैठा करता था। ये 14 साल के हैं, वो बड़ी उम्र के अमीरुल मोमिनीन, दो जानू हो। क्यों? इसलिए कि ये मुफस्सिर कुरान है, ये कुरान का इल्म रखता है। अल्लाहु अकबर। फरमाने लगे हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु इससे मुराद लैलतुल जुम्मा है, यानी जुम्मे वाली रात है। उस रात मैं तुम्हारे लिए अल्लाह करीम से इस्तिगफार करूंगा। थोड़ा सब्र कर लो। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है दोनों सहाबा किराम की तफसीर का इजमा मुमकिन है। क्या मतलब है? हजरत इब्न अब्बास ने कहा जुम्मे वाली रात होगी, उस रात में तुम्हारे लिए अल्लाह से माफी मांगूंगा। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद फरमाते हैं तहज्जुद का वक्त मुराद है। दोनों जमा हो सकते हैं, दोनों अक़वाल दुरुस्त हैं कि जुम्मे वाली रात हो, तहज्जुद का वक्त हो, इन दोनों चीजों में मैं तुम्हारे लिए अपने परवरदिगार से माफी मांगूंगा। दोनों कौल इकट्ठे हो गए। तीसरा कौल भी है, नेलवी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तीसरा कौल किया। वो फरमाते हैं इससे मुराद सौफा अस्तगफिरु लकुम रब्बी, मैं करीब तुम्हारे लिए अपने रब से माफी मांगूंगा। क्या मतलब है? मतलब ये है कि मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? तुमने मेरा हक तो नहीं मारा ना इतना जितना उधर यूसुफ का मारा है। मैं यूसुफ से पूछूंगा तब तुम्हारे लिए अल्लाह से माफी मांगूंगा। मैं माफ करता हूँ, मैंने माफ कर दिया है, लेकिन रह गई बात कि रब से तुम्हारे लिए माफी मांगू, तो ये है हकूकुल इबाद। जब तक यूसुफ माफ नहीं करेगा तब तक अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। तो फरमाया अनकरीब मैं माफी मांगूंगा रब से तुम्हारे लिए, लेकिन उससे पहले मुझे यूसुफ से पूछने दो वो क्या है। समझ आ गई है? अल्लाह, आप गौर करो भाई, अजीब बात है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तस्रीब अलैकुम अल-यौम, जो बिल्कुल मैं कोई तुम पर कोई इल्जाम नहीं, माफ कर दिया। अल्लाह तुम्हें माफ करे, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं यूसुफ से पूछूंगा तब माफ करूंगा। आलिमुल गैब अल्लाह है, पता नहीं है कि ये आए खड़े हैं यूसुफ तो पहले से माफ कर चुका है इन्हें, नहीं उससे पूछूंगा तो तब मैं माफ करूंगा। दूसरी बात
حضرت یعقوب علیہ السلام نے سوچا کہ ان کی شرمندگی، یہ جو میرے سامنے اب کھڑے ہیں خوشی سے، میں بھی رو رہا ہوں، یہ بھی رو رہے ہیں، سارا گھرانہ خوشی سے رو رہا ہے، یہ مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے یہ ندامت عارضی نہ ہو، یہ شرمندگی جو اب آئی کھڑی ہے انہیں، یہ کہیں عارضی نہ ہو، بعد میں پھر وہی حرکتیں نہ شروع کر دیں۔ تو اس لیے فرمایا ان قریب میں تمہارے لیے معافی مانگوں گا۔ بالکل بیٹوں کو مایوس بھی نہیں کیا اور معاف کرنے میں جلدی بھی نہیں کی، فرمایا ان قریب مانگوں گا، یعنی اس لیے فوراً معافی کا اعلان نہیں کیا کہ کہیں ان کی یہ شرمندگی عارضی نہ ہو۔ حضرت یوسف نے تو جلدی معاف کر دیا، حضرت یعقوب نے نہیں معاف کیا۔ بھائی صاحب اے پیو ہے او پتر ہے، سمجھ آئے گی؟ اگرچہ دونوں نبی ہیں لیکن جہاں باپ کی بصیرت کام کر رہی تھی وہاں بیٹے کی بصیرت تو نہیں نہ پہنچتی۔ جتنا سوچ، جتنا دماغ، جتنی وسعت، جتنی سمجھداری والد کو ہوتی ہے، بے اولاد کو کہاں ہوتی ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مایوس بھی نہیں کیا اور معاف کرنے میں جلدی بھی نہیں کی۔ حضرت یوسف چونکہ جوان آدمی تھے، تجربہ نہیں تھا ماحول معاشرے کا، زندگی تو جیل میں گزر گئی، پھر زندگی تو ادھر گزر گئی محل میں الزام کھاتے ہوئے، تو انہیں باہر کوئی تجربہ نہیں تھا، لوگوں سے واسطہ روبرو پڑا نہیں تھا، اس لیے حضرت یوسف نے کریمانہ وصف میں جلدی کر دی، یعنی معاف کرنے میں جلدی کر دی، چلو ٹھیک ہے ہو گیا، ٹھیک ہے ختم ہو۔ لیکن یہ تھے تجربہ کار، انہوں نے جلدی نہیں کیا، انہوں نے کہا کروں گا لیکن مایوس بھی نہیں کیا۔ ہاں جی چلو بھائی پھر تیاری کرو، نکلیں جائیں۔ یہ دیکھیں جی یوسف علیہ السلام نے جوڑے بھی بھیجے ہیں، کپڑے بھیجے ہیں کہ وہ ان پرانوں کپڑوں میں نہیں آنا، یہ اعلیٰ پوشاکیں، اعلیٰ کپڑے اور سارے گھر والوں کے لیے، سواریاں تک روانہ کی ہیں کہ ان سواریوں پہ میرے والد کو بٹھا کے میرے پاس لانا۔ اللہ، پھر تو آپ تصور کرو 40 سالہ پہلی باری حضرت یعقوب پتر ملن گانا پیا، جوڑا دیتا بھی اے ہی میرے پتر بھیجا، میں اے پا کے منجنا سواری بھیجی پتر میرے پاس۔ یہ کیفیت ایک ناقابل اظہار ہے، ناقابل بیان ہے، خوشی کا حال بیان نہیں کیا جا سکتا۔ فلما دخلوا علی یوسف، پس جب داخل ہوئے علی یوسف، یوسف علیہ السلام پر، لمبا سفر ہے جناب یعقوب علیہ السلام سفر پہ جا رہے ہیں 40 سال بعد ایک ملک سے دوسرے ملک، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ہزاروں کے حساب سے افراد فوجیں راستے کے دونوں طرف باپ کے استقبال میں کھڑی کر دیں، اور پورا علاقہ ہی سجا کے رکھ دیا۔ روزانہ ٹیلے پہ دیکھنے آتے ہیں، ابھی قافلہ نہیں پہنچا، ابھی قافلہ نہیں پہنچا، ابھی اب ادھر سے بھی جلدی ہے، ادھر سے بھی جلدی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم جلدی پہنچیں، یہ چاہتے ہیں کہ میرے پاس جلدی آئے، دونوں طرف سے عجیب ایک کیفیت ہے، اللہ ملوا رہا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، پس جب وہ داخل ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام پر، قافلہ سامنے آ گیا، یہی قافلہ ہے جس قافلے میں میرا والد موجود ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھتیجے بھتیجیاں ہیں، سارا خاندان دیہات والی زندگی چھوڑ کے مصر میں شاہانہ زندگی میں داخل ہو رہا ہے، اور میرا اللہ کریم لے کے آ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا گیا قافلہ آ گیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام شاہی سواری لے کر کے دونوں طرف راستے کے فوجی کھڑے ہیں استقبال کے لیے، راستے سج گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے۔ یوسف علیہ السلام باہر آئے، چل رہے ہیں سواری سے نیچے اتر کے کہ سواری پہ تو ابا
جان کو بٹھاؤں گا، خود سواری کی مہار پکڑ کے داخل ہوں گا۔ یہ ادب ہے، احترام ہے، محبت ہے، عقیدت ہے۔ ٹیلے پہ چڑھ گئے، سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام کی سواری آئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو دیکھا۔ دونوں اتر پڑے سواریوں سے، جوں جوں قریب آ رہے ہیں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے، جوں جوں قریب آ رہے ہیں خون جوش مار رہا ہے۔ ابھی سامنے ہیں لیکن یوں سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی فاصلہ زیادہ ہے، یعنی قریب ہیں، بالکل ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں پہچان بھی نہ پا رہے ہوں گے ایک دوسرے کو، کوئی معمولی عرصہ تو ہے نہیں۔ یہ ایک مشہور قول ہے 40 سال کا، لیکن بعض مفسرین نے اس کا ڈبل 80 سال بھی قول کیا ہے، اللہ عالم۔ بہرحال مستند قول یہ 40 کا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے قریب آئے، محبت کی وجہ سے، پیار کی وجہ سے اور عدم برداشت کی بنیاد پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی ٹانگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ تاریخ والوں نے لکھا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام گر پڑے اور دوڑ کے حضرت یوسف علیہ السلام نے اٹھا لیا۔ چاکتا یعنی اکا ان سمجھو بھی ٹنگا جو جان نکل گئی، ظاہر ہے بھائی کوئی معمولی موقع تو نہیں تھا، پتر تے پیو ملنے میں بڑے عرصے تو بعد بچھڑے ہوئے۔ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو اٹھا لیا۔ بھائی دیکھ رہے ہیں سارا خاندان، پورا مصر دیکھنے والا ہے باپ اور بیٹے کی ملاقات کو، ہر آنکھ اشک بار ہے، کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جس آنکھ میں آنسو نہ ہو۔ رو رہے ہیں جناب یعقوب علیہ السلام، اور کیا کیفیت ہے جناب یوسف علیہ السلام کی۔ باپ بیٹا چمٹ گئے، رونے لگے، رو رو کے جہاں یہ دونوں بندے روئے وہاں پورا مصر رلا کے رکھ دیا، پورا ملک رلا رہے، پورے فوجی، پورا محافظ دستہ۔ عجیب ہی منظر ہے، بھائی کھڑے ہیں سر جھکا کے، ظاہر ہے کوئی معمولی موقع تو نہیں تھا، یہ اتنا بڑا دکھ جو والد کو دیا ہم نے، اتنا بڑا دکھ اور صدمہ جو یوسف علیہ السلام کو ہماری وجہ سے لگا، اس کا بچپنا چھن گیا یوسف سے، یوسف کا بچپن ہم نے چھین لیا، یوسف کا جو باپ والا سایہ تھا شفقت والا وہ بھی ہم نے چھین لیا۔ اب 40 سال بعد کا یہ جو منظر ہے، اس منظر کی ساری وجہ ہم سارے بھائی ہیں۔ وہ پھر اپنی جگہ شرمندہ ہے، بے نہ کیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ بھائی کیسے تم نے نہ کیا ہوتا؟ اللہ نے جو کروانا تھا اور حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنانا تھا، ایسا نہ ہوتا تو یہ کیسے ممکن تھا؟ اللہ اکبر۔ پھر سارے خاندان والوں کو ملے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے سارا کے بالوں سے لے کر حضرت یوسف کو پاؤں کی انگلیوں تک دیکھا، پھر چوما، دیکھا، سینے لگایا، کتنے روئے ہوں گے، کیا باتیں کی ہوں گی، یہ میرا اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ ہم تو پڑھ رہے ہیں، ہم تو نقشہ کھینچ سکتے ہیں نا معمولی سا، لیکن جو جنہوں نے دیکھا ہوگا، فرشتوں نے دیکھا، رب نے دیکھا، یہ جو موقع پہ موجود تھے، اب وہ تو ہے نہیں کہ وہ ہمیں بیان کریں۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں آوا الیہ ابویہ، جگہ دی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی طرف اپنے والدین کو، یعنی ملاقات کی فراغت کے بعد، ملنے کے بعد کافی وقت ملتے رہے، روتے رہے، پروٹوکول میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو لے کے مصر داخل ہوئی۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا داخل ہو جائیں، تشریف لے چلیں ابا جان مصر کی سرزمین میں، اگر اللہ نے چاہا آمنین تو اب امن میں ہوں گے،
کیا مطلب ہے؟ اب نہ قحط کا ڈر ہے اور نہ جدائی کا غم ہے، اب مجھے آپ سے کوئی بندہ بھی جدا نہیں کر سکتا، اب آپ ہیں اور میں ہوں۔ فرمایا ورفع ابویہ علی العرش، اور بٹھایا اوپر والی جگہ پر تعظیماً اپنے والد کو اپنے عرش پر بٹھایا، تخت شاہی پہ بٹھا دیا۔ واہ میرے اللہ، کتوں ہاتھ چتایا، حضرت یعقوب کو بیٹے کے تخت پہ بٹھا دیا۔ جیسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام تخت پہ بیٹھے، حضرت یوسف علیہ السلام کی ویلیو دیکھی، عزت دیکھی، مقام دیکھا، رتبہ دیکھا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور گر پڑے سارے خاندان والے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے والے تھے، سجدے کی حالت میں گر پڑے سارے۔ باپ اترا تخت سے، سارے سجدے میں گئے، باپ سجدہ کر رہا ہے بیٹے کو۔ بعض حضرات نے لکھا ہے اس سے مراد یہ وضع الجبہۃ علی الارض یہ نہیں تھا جیسے ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں، یہ اس سے مراد تھوڑا جھکنا تھا، چونکہ باقی احتراماً جیسے بادشاہ کو اس طرح کرتے ہیں نا، اس طرح تو یہ سارے بھی اترے کہ بھائی ٹھیک ہے ساڈا پتر ہے لیکن بادشاہ ہے، ان بھی لتھے تے تعظیماً ان بھی، یہ بہت بڑی گل ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، سجدہ تھا یہی سجدہ تھا جو ہم کرتے ہیں، لیکن یہ اس طرح تھا جس طرح مثلا دیکھو نا، اب میں ادھر منہ کر کے، یا جو بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہیں لوگ، بیت اللہ کے سامنے وہ سجدہ کرتے ہیں، بیت اللہ پتھروں کا بنا ہے، اب آپ کیا کہیں گے کہ وہ سجدہ بیت اللہ کو ہو رہا ہے؟ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے سارے نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے، وہ سجدہ بیت اللہ کو ہے، اللہ کو ہے نا۔ بس یہی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام بمنزلہ قبلہ کے صرف سامنے تھے، حقیقت میں وہ سجدہ بھی اللہ ہی کا تھا۔ بات سمجھ آ گئی؟ بس قبلے کی طرح سامنے تھے، سجدہ پھر بھی اللہ ہی کا تھا۔ تیسری بات کہ یہ پرانی شریعتوں میں یہ تعظیماً عظمت کا سجدہ جائز تھا، لہذا کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں، وقال یا ابتی، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے میرے ابا جان، 40 سال بعد ابا صدا، ھذا تعبیر رؤیای من قبل، یہ ہے تعبیر میری خواب کی، من قبل، جو میں نے اس سے پہلے بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، آپ سورج ہیں، یہ جو میری خالہ ہے جس کا آپ سے نکاح ہوا ہے یہ چاند ہے، اور یہ 11 ستارے ہیں میرے بھائی ہیں جو میرے سامنے سجدے میں پڑے ہوئی ہیں۔ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے قد جعلہا ربی حقا، پکی بات ہے کر دیا اس خواب کو میرے پروردگار نے سچا، وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور پکی بات ہے احسان کیا میرے ساتھ، اذ اخرجنی من السجن، جب نکالا مجھے میرے پروردگار نے جیل میں سے، وجاء بکم من البدو، اور لے کر آیا تمہیں میرے پاس من البدو، دیہات سے، من بعد اس کے کہ ان نزغ الشیطان، یہ کہ پھوٹ ڈلوا دی شیطان نے، بینی میرے درمیان، و بین اخوتی، اور میرے بھائیوں کے درمیان، یہ شیطان نے پھوٹ ڈلوائی ہے۔ نیچے لکھا ہے ورنہ میرے بھائی ایسے کہاں تھے، حوصلہ بڑھانے کے لیے، میرے بھرا ماڑے نہ نہیں، شیطان نہ کو ایک کام کرا گیا، ورنہ میرے بھرا اتنے ماڑے نہ۔ اب آپ غور کریں، حضرت یوسف نے کہا اذ اخرجنی من السجن، جب نکالا مجھے جیل سے، کنویں سے بھی تو نکالا تھا نا، اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ پرائے لوگ سارے کھڑے ہیں، اور جب ایک دفعہ بھائیوں کو معاف کر دیا ہے تو ہن پرانے مینے دیونا چنگی گل نہیں، ہن میں کوئی نہ ذکر کرے سا ان وسیریاں ڈھا گئی سن، وقت لوگ نہ انج ویکھ سن دے انہیں ہیں بھائی، انہیں شرمندگی ہوگی، تو احساس
تو ہو گیا تھا انہیں شرمندگی سے بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام نے کنویں کا ذکر ہی نہیں کیا، ذکر کیا تو جیل خانے سے نکلنے کا کیا، اور کہتے ہیں وقد احسن بی، میرے رب نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے۔ بھائی کہاں یہ دیکھو نا، بچپن میں ماریں کھائیں، کنویں میں، کنویں سے نکال آیا، قافلے میں، قافلے کے ہاتھوں بچ گئے، پھر منڈیوں میں ریٹ لگتے رہے، وہاں پہ بک گئے، پھر غلام بن کے رہے، پھر الزام لگ گئے، پھر 12 سال جیل میں آ گئے، پھر جناب والا کتنی تکلیفیں اٹھائیں، وہاں پتھر کوٹے، روکی سوکھی کھائی، اور کہتے ہیں میرے رب نے مجھ پر بڑے احسان کیے ہیں کہ جیل سے نکال کے تخت شاہی پہ بٹھا دیا۔ یہ شاکرین کی علامت ہے، یہ شاکرین کی علامت ہے کہ وہ اللہ کے گلے نہیں کیا کرتے۔ 40 سال بعد باپ کو ملے ہیں تو والد کو اپنے دکھ نہیں بتا رہے بلکہ اللہ کے احسان گنوانا شروع ہو گئے کہ میرے رب نے مجھ پہ بڑے احسان کیے۔ یہ شاکرین کی علامت ہوتی ہے، پرانی گلاں چھڑیاں ہی ہیں۔ دوسری بات کہ والدان، میں نے جدائی صحیح ہے، میرا باپ مجھ سے زیادہ تکلیف اٹھا کے آیا ہے، اب میں کیوں پرانی تکلیفیں گنوا کے اس کے دل کو مزید تکلیف دوں، اس لیے پرانی تکلیفوں کا ذکر ہی نہیں کیا اور اللہ کی نعمتوں اور احسانات کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ ہاں جی، آخری بات فرمائے ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا پروردگار لطیف خفیہ تدبیر کرنے والا ہے، لما یشاء جو چاہتا ہے، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک میرا پروردگار هو العلیم، وہ بڑے علم والا ہے، الحکیم وہ بڑی حکمت والا ہے۔ حضرت یوسف کی دعا بھی سن لیں، مناجات یوسف میں کھڑے کھڑے سب دعا کر رہے ہیں، رب اے میرے پروردگار، مسلک الانبیاء فی مسلۃ الدعاء، دعا پکار والے مسئلے میں نبیوں کا موقف یہ ہے کہ ہر حال میں پکار اللہ کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ دیکھو رب اے میرے پروردگار، قد آتیتنی من الملک، تاکہ تو نے مجھے دی ہے، من الملک بادشاہی دی ہے تو نے مجھے، یہ نعمت ہے، ظاہری نعمت ہے، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور سکھایا تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم، یا مشکل باتوں کا حل سکھایا تو نے مجھے، یعنی علم بھی عطا کیا ہے۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمان زمین کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا کارساز ہے، تو ہی میرا مشکل کشا ہے، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، دونوں جہانوں میں تو ہی میرا کارساز ہے، تو ہی کام بنانے والا، تو ہی میرا مشکل کشا ہے۔ لہذا میری ایک آرزو ہے تیرے سامنے، میری ایک مناجات ہے تیرے سامنے، میری ایک دعا ہے تیرے دربار میں، توفنی مسلمہ، موت دینا مجھے، فوت کرنا مجھے مسلمہ، اس حال میں کہ میں مسلمان ہوں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور ملا دے مجھے اعلیٰ درجے کے نیکوکار لوگوں میں، یعنی بعد الموت مجھے اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں ٹھکانہ عطا فرما۔ یہ تو پہلے بھی مسلمان تھے، لیکن ہر بندے کو اپنے خاتمے کی فکر رکھنی چاہیے اور یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ زندگی میں تو مومن ہوں، پتہ نہیں آگے چل کے کیا ہوگا، مالک میرا ایمان سلامت رکھنا، مجھے اس حال میں اپنے پاس بلانا کہ میں مسلمان ہوں، کہ میں ایماندار ہوں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے اعلیٰ درجے کے نیک بندوں میں جگہ عطا کر۔ پیغمبر کی یہ دعا یہ ان کی عجز و انکساری پہ دلالت کرتی ہے۔ یہاں تو بھائی صاحب پتہ نہیں اٹھا کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا جاتا ہے۔ حضرت بیٹھے تھے، عصر کی نماز پڑھائی اور حضرت نے جو دائیں طرف سلام پھیرا تو 10 لاکھ ادھر مسلمان ہو گئے، ادھر سلام 10 لاکھ ادھر مسلمان ہو گئے۔ چلو کتنے کو 20 لاکھ بندے مسلمان ہو گئے۔
اثر کی نماز پڑھے 10 لاکھ ادھر 10 لاکھ ادھر ای جڑے 10 لاکھ تو اتنے جڑے او کیوں نہیں ہو سکنا اس سائڈ تو 10 لاکھ نہ 11 لاکھ مثلا ادھر 12 لاکھ انہوں نے کی بن سی انہوں نے کی یا اتنے تک پرواز نہیں اتنی تاثیر ہے بھائی سلام پھیرا کیوں زندگی جی کئی نماز پڑھی ایک باری سلام پھیرا سارے دے مسلمان دی باری دے اتنی جو نماز پڑھیاں تو کوئی کافر تو ہونا ہی نہیں چاہیے شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے بکواس کرتے ہوئے ادھر پھیرا تو سارے مومن ادھر پھیرا تو سارے مومن ایک نماز پڑھی بس حضور علیہ السلام تو منتا کرنے رہ گئے ایمان لے آؤ تمہارا بھلا ہے کتنے وٹے کھادے کٹاں کھادیاں دھکے کھادے تانے سنے کتنی اذیتیں برداشت کی جنگاں لڑیاں حضور نے نظرہ چو تاثیر کوئی نہیں حضور کے سلام پھرنے میں وہ کوئی اثر نہیں تھا عجیب بات ہے بس ایک ڈور بداونی ہوئی نہ گڈا جو کہیں نہ چڑھاونا ہویا باہمیں جتنے تک چڑھ ونجے چاڑ دے پیغمبر اپنے خاتمے نے دعا مانگنا پا یا اللہ مجھے اس حال میں فوت کرنا کہ میں مسلمان ہوں یعنی اپنی فکر آخرت کر رہا ہے تو اتھے ودایا اتنا بھئی اے آخنے بہتے پھیرا تو وہ مومن تھے وہ بھی مومن سمجھی اتنی وڈیاں سڑکوں نہیں چھوڑیاں وینیاں تو نہ سڑکوں جھلیاں وینیاں اساں ایسے تک بند رکھو ہم اپنے خاتمے کی فکر کریں گے اللہ ہم سب کو ایمان پہ قائم دائم رکھے اور اس حال میں اپنے پاس بلائے کہ ہم سارے مومن مسلمان ہوں کل انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ سورہ یوسف کا اختتام کر دیا جائے پھر اس کے بعد سورۃ الحجرات پڑھیں گے اس میں بہت سارے اصول و ضوابط ہیں وہ انشاءاللہ تفصیل